کو سبق دیا ہے کہ فضول خرچی سے بچو، اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ کی بتی کو گھٹایا، پھر آئے بیٹھے تو مہمان نے کہا تھا امیر المومنین آپ مجھ سے کہتے میں چلا جاتا، چراغ کی بتی نیچے کر دیتا، آپ گئے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا۔ یہ ایسے خوف خدا والے انسان پیدا ہوئے کس لڑکی کے پیٹ سے؟ اس لڑکی کے پیٹ سے جس کے دل میں خوف الہی تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں نیک ہوتی ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتے نہیں۔ بے شک بے شک۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، او مادن در مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ بے شک بے شک۔ آج جو لوگ مالدار دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ جہیز ہم کو زیادہ ملے گا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کے فرمایا، کہا جو لوگ لڑکی سے نکاح کرتے اس کی دولت کو دیکھ کر کہ یہ گھر میں آئے گی جہیز لے کے زیادہ آئے گی، تو حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ مفلسی کے دن ضرور پیدا فرمائے گا۔ اللہ اللہ۔ وہ شخص ضرور مفلس ہوگا، محتاج ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو لڑکی کے مال و دولت کی بنیاد پہ اس سے شادی کرے کہ یہ جہیز کا سامان لے کے آئے گی۔ اے لوگو، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، نیک رشتہ تلاش کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہو غریب ہو، فقیری غریبی نہ دیکھو، نیک دیکھ کے رشتہ کر لو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالا مال بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیری دینے والا غریبی دینے والا خدا ہے، اس لیے نہ جہیز کا مطالبہ ہونا چاہیے نہ جہیز کا چکر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد فرماتا۔ بصرہ کے اندر، بغداد کے اندر ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، سیندھ لگ گئی، اور وہ مکان ایسا تھا کہ حضرت جنید بغدادی اکثر جاتے تھے اور اس کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سایہ جلدی آ جاتا تھا تو اکثر وہیں جا کے بیٹھتے تھے، دھوپ میں اس کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب اس شخص کے گھر میں چوری ہوئی، نقب لگی، تو صبح شور مچی کہ فلاں کے گھر میں نقب لگی ہے، چوری ہوئی، چور کون ہے؟ چور کا پتہ لگایا گیا اور چور کا پتہ نہ لگا۔ تب لوگ شک کرنے لگے جنید بغدادی پر کہ کچھ نہیں، انہی بیٹھت رہے ہوا بیر بیر، انہی کے کام ہے۔ جب جنید بغدادی پر شک ہوا تو ان کے خلاف قاضی کے یہاں مقدمہ ہوا، حضرت جنید بغدادی پکڑے گئے۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، یہی روزانہ بیٹھا کرتے تھے، یہ کام انہی کا ہے۔ اب جنید بغدادی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ میں چور نہیں ہوں۔ جب قاضی نے سزا سنایا کہ جنید بغدادی کو کوڑے مارے جائیں، ان کا ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے چوری کیا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو حضرت جنید بغدادی نے خدا کی ذات پہ کتنا بھروسہ کیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت پڑھی جنید بغدادی نے،
کہ اے اللہ تیرا بیان قرآن میں ہے لم یاب الشہداء اذا ما دعوا، کہ جب گواہ بلائے جائے گواہی دینے کے لیے تو کوئی گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کے مقدمے میں گواہی بنو، اور جب باری آئے گواہی دینے کی تو آپ یہ نہ کہو کہ آج مجھے موقع نہیں ہے، آج مجھے فرصت نہیں ہے، نہ۔ اسلامی حکم ہے کہ جب فیصلے کے گواہی بنے ہو تو جب گواہی دینے کا وقت آئے تو عدالت پہ پہنچ کے گواہی دو، ورنہ گواہ بن گئے اور جب گواہی دینے کی باری آئی تو آپ کہتے ہو کہ مجھے فرصت نہیں ہے، تو گویا کہ تم نے اپنے بھائی کو دھوکے میں ڈالا۔ تو اسلامی حکم ہے کہ گواہی جب بلائے جائیں گواہی دینے کے لیے تو گواہ پہنچ جائیں۔ اب جنید بغدادی آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے میں نے چوری نہیں کیا، میرے چوری نہ کرنے کا گواہ صرف تو ہے خدا، اور تیرا بیان ہے قرآن کریم میں لم یاب الشہداء اذا ما دعوا، کہ کوئی گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے جب اسے بلایا جائے۔ تو اللہ جب تو میرا گواہ ہے تو گواہی دے دے کہ میں بے گناہ ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ جیسے جنید بغدادی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے آیت پڑھی تھی، من جانب الہی ایک نوجوان شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قاضی صاحب سے کہا اے قاضی اسلام، جنید بغدادی کا ہاتھ مت کاٹو، جنید بغدادی چور نہیں ہے، اس گھر میں نقب میں نے لگائی ہے، چور میں ہوں، میرا ہاتھ کاٹو، جنید بغدادی تو پاک و صاف ہے۔ تب جنید بغدادی کو رہا کیا گیا اور قاضی صاحب نے اس خوشی میں اس چور کو بھی رہا کر دیا کہ اس کے اندر خوف خدا تھا، تبھی تو آ کر کے ایک بے گناہ کے ہاتھ کٹنے کو بچا لیا، تو اسے بھی رہا کر دیا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ والوں کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ ہر میدان میں اپنے بندی کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہم دوسروں کے سہارے نہ جئیں کہ ہم شادی کریں گے تو جہیز لے کے آئے گی، جہیز کا مانگنا ہی اسلام میں منع ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے قسم کھا کے فرمایا جو جہیز کی بنیاد پر شادی کرے گا اللہ اس کی زندگی میں مفلسی کے دن پیدا فرمائے گا۔ تو نکاح کرو، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، اور پسند میں ہمیں تقوی طہارت کو دیکھنا ہے، ایمان کو دیکھنا ہے۔ نکاح ایسی عبادت ہے، یہ حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تزوجا، جس نے نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین اپنا مکمل کر لیا۔ نکاح سے آدھا دین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور آدھا دین جو بچا وہ سرکار فرماتے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو چاہیے کہ وہ انسان آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرتا رہے مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ حلال روزی کھائے، حلال روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ عورتوں کا مکر سب سے بڑا مکر ہوتا ہے، عورتوں کا مکر مشہور ہے۔ جی جی، حضرت یوسف کی زندگی دیکھو، کیسا مکر سامنے آیا۔ حضرت زلیخا کی شادی سے پہلے زلیخا کے خواب میں یوسف علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تھی من جانب الہی، اللہ کہ انہی سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ اور یوسف کتنے حسین، اتنے حسین کہ ان جیسا حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ماشاءاللہ۔
اور ان کی تصویر زلیخا کو خواب میں دکھائی گئی۔ اب زلیخا کی آنکھ کھلی تو اسی تصویر کی تلاش میں تھیں کہ انہی سے میرا نکاح ہونا ہے، اور نکاح ہو گیا عزیز مصر سے۔ جی اب جب رخصت ہو کے عزیز مصر کے یہاں پہنچی اور عزیز مصر کا چہرہ دیکھا اور زلیخا کے ذہن میں جو یوسف کی تصویر تھی اس تصویر کو ملایا، تو زلیخا نے کہا نہ، یہ وہ تو نہیں ہے جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے، جی یہ تو کوئی اور ہیں۔ تو زلیخا اسی تصویر کی تلاش میں تھی کہ اللہ کی مرضی کی یوسف علیہ السلام بڑی آزمائشوں کے بعد زلیخا کے یہاں پہنچ گئے۔ بڑی آزمائشیں ہوئی یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امتحان بہت لیا۔ مخلوق میں نبیوں سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی انسان نہیں، اور نبیوں کا سب سے بڑا امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ جی ابراہیم کا لیا، سلیمان پیغمبر کا لیا، سب کا لیا۔ بے شک بے شک۔ تو یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں نے مار کر کنویں میں ڈالا، لیکن کنویں میں گئے تو خدا کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس حال پہ تو راضی اس پر یوسف بھی راضی۔ کنویں سے نکالے گئے، مصر کی بازار میں بیچے گئے، غلام بن کے زلیخا کے گھر پہنچے تو غلامی پر بھی خدا کا شکر ادا کیا، اے اللہ جس پر تو راضی اس پر یوسف بھی راضی۔ اور جب پہنچے زلیخا نے دیکھا، تب سمجھ گئی کہ یہ وہی ہیں جن کو خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل ہی میں لکھ دیا ہے کہ کس کے ساتھ کس کی زندگی گزرنی ہے۔ زلیخا نے دیکھا تو دیوانہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، اب ایسا دیوانہ بنی کہ اپنے شوہر عزیز مصر سے کہا کہ ایک محل بناؤ 7 کمرے کا۔ 7 کمرے کا محل بنوایا گیا۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اس کے اندر چلو۔ غلام تھے، لے کے گئیں، ایک کمرے میں گئیں، دروازہ بند کیا، دوسرے میں گئیں، پھر دروازہ بند کیا، تیسرے میں گئیں، پھر دروازہ بند کیا۔ اس طریقے سے زلیخا یوسف علیہ السلام کو لے کر آخری کمرے میں لے کے پہنچی۔ اس کے بعد گناہ کے لیے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم ہم سے قریب ہو جاؤ۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا زلیخا اس خوشی کے محل کو غم کا محل نہ بناؤ۔ زلیخا نہ تم برباد ہو نہ ہمیں برباد کرو، اس بند گھر میں بھی خدا ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا مانی نہیں، بالکل بضد ہو گئیں۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھگے۔ جب بھگے تو من جانب الہی وہ دروازے کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام بھگے تو یوسف کا کرتا پیچھے سے زلیخا نے پکڑا، کرتا پھٹ گیا یوسف علیہ السلام کا، لیکن یوسف علیہ السلام رکے نہیں، باہر آ گئے، دروازے من جانب الہی کھل گئے۔ جب انسان گناہ سے بچنا سوچتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا، اور قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ دل میں سوچ تو لے انسان۔ یوسف علیہ السلام زبان جہل کی موٹھی میں کنکر کو عطا کر دے، زبان جہل کی موٹھی میں کنکر کو عطا کر دے، سوراخا
کو زمین پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے سراقہ کو زمین پکڑے سراقہ کو زمین پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے حسین ابن علی کو فاتح کر وہ بلا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور بھی شعر سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ علی کے واسطے صحبا میں سورج کو بلا کر دے جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے اور بھی شعر سماعت کر لیں بدل سکتا نہیں ہرگز عمر کا فیصلہ کر دے بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے جو مانے جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر لو جاؤں پر فدا کر دے پیدر مادر برادر لو جاؤں ان پر فدا کر دے
آخری شے سماعت کر لیں. نبی جو دے اسے لے لو نہ لو جس سے منع کر دے اور محبت سے پکارو دور سب جو بلا کر دے. امام احمد رضا کو علم کا کو ہے صفا کر دے. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار میں امام علی مقام کے حوالے سے پڑھتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. ذرا سارے لوگ مل کر کہہ دیں لبیک یا حسین, اور ذرا محبت سے بولیں لبیک یا حسین. میں شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. کہ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. اگر امام حسین کی محبت تھوڑی سی بھی ہے تو اس کا اظہار کریں. بولے محبت سے یا حسین, اور ذرا لہک کے بولے یا حسین. خودی نے دل سے پوچھا ہے, خودی نے دل سے پوچھا ہے, خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, بتا کہ کیا حسین ہے. خودی نے دل سے پوچھا ہے خودی نے دل سے پوچھا ہے, خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, بتا کہ کیا حسین ہے. ارے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا کہ کیا سے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا کہ کیا سے کیا حسین ہے, کہ کیا سے کیا حسین ہے. اور اس کلام کا بہت ہی پیارا شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. محبت سے کہہ دیں یا حسین. ذرا ایک بار ادھر والے بھی بول دیں یا حسین. کہ شان اہل بیت دیکھ کر سبھی کا سب مثال ہے. کہ شان اہل بیت دیکھ سبھی کا سب مثال ہے. کہ شان اہل بیت دیکھ سبھی کا سب مثال ہے. کہ شان اہل شان اہل بیت دیکھ سبھی کا سب مثال ہے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے. اور بھی شعر سماعت کر لیں. عمر سے چل عمر تک بشیر, عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک, عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک. عمر سے چل عمر تک, عمر سے چل عمر
خیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے 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 یہ کہہ اٹھے بڑے بڑے یہ کہہ اٹھے بڑے بڑے یہ کہہ اٹھے بہت بڑا حسین ہے بڑے بڑے یہ کہہ اٹھے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے۔ آخر سے سماعت کر لیں۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا حسین۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، حسین نے یزید سے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ ارے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔